امید اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ میں اگر مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، بلکہ ڈیناویلا جو کہ امریکہ کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں کے نرسنگ ہوم میں ایک روز گئی تو ایک مریض کو بے ہوش وینٹی لیٹر پر دنیا فانی سے بے نیاز پایا۔ میری میزبان بہن نے بتایا کہ یہ جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کا شوہر ہے، اور یہ نہایت ہی وفادار شوہر ہے۔ اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ اگر میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مگر اس کی بیوی کو ہوا کیا ہے؟ مجھے ایک دم سے اس خاتون کو دیکھ کر ترس آیا۔ وہ اپنی میزبان خاتون سے سوال کر بیٹھی۔ یہ شوگر کی مریض تھی اور ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا تھا۔ سکڑی ہوئی تو دماغ توازن کے ساتھ ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی عرصے سے جواب دے دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ خواتین وینٹی لیٹر سے آزاد ہو جائیں۔ وینٹی لیٹر مخصوص طور پر سانس اور دل کی حرکت چلاتا ہے، مگر اس کا شوہر یہی چاہتا تھا کہ یہ زندہ رہے۔ وہ امید پر قائم ہے شاید کسی نہ کسی دن وہ دماغی طور پر صحیح ہو جائے گی، اس کی دل کی حرکت خود بخود چلنے لگے گی اور وہ اپنے قدموں سے چل پھر سکے گی۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے بے شک جواب دے دیا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اس کے دو جوان بیٹے اسی شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس شخص کا گھر ٹوٹ گیا۔ وہ گھنٹے یہاں آ کر بیٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے گویا وہ بے ہوش ہے، مگر وہ باقاعدہ گفتگو کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ شاید وہ اس کی آواز سن کر ہوش میں آ جائے۔ تو کیا ان کے بیٹے ماں کے پاس نہیں آتے؟ انہیں ماں کا خیال نہیں؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے میری بہن نے بتایا کہ یہ گھرانہ پاکستانی ہے، بچے بھی ماں کا خیال کرتے ہیں، مگر اتنا نہیں کہ جتنا باپ کرتا ہے۔ بچے یہاں پر اپنا اسٹور چلا رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں کو اپنے گھر لے آئیں۔ دونوں بیٹے بار بار ماں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے مجبور ہو کر کہہ دیا، رہنے کو تو رہ لیں۔ ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ پورا اسٹاف ہونا چاہیے، اس لیے انہیں نرسنگ ہوم میں رکھنا ضروری سمجھا ہے کہ ہر وقت اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو وہ ہسپتال میں ان پر پورا دیکھ بھال ہو سکے۔ اس شخص نے جائیداد بانٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دی ہے اور اپنا جو حصہ ہے وہ پورا کا پورا اپنی اہلیہ پر لگ رہا ہے۔ اپنی پرائیویٹ نرس رات کے لیے اور ایک نرس دن کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ یہاں پر علاج مفالج ویسے ہی اتنا مہنگا ہے، مگر یہ شخص پانی کی طرح پیسہ اپنی اہلیہ پر لٹا رہا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ اسے خود بھی یقین نہیں ہے کہ بچ جائے گی کہ انہیں، مگر جب تک سانسیں
تب تک آس والی بات ہے۔ وہ امید کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور بر وقت اپنی بیوی کی صحت یابی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نرسنگ ہوم سے نکل کر میں گھر کی سمت آ رہی تھی کہ رو رو کر خیال آ رہا تھا کہ اچھی بھلی بیوی ہوتے ہوئے لوگ دوسری شادی رچا لیتے ہیں مگر شوہر اتنا وفادار ثابت نہیں ہوتے۔ اکثر عورتیں روتی ہیں اور اپنے قوموں کی داستانیں سناتی ہیں کہ ان کے شوہر نے کتنا ظلم ان پر ڈھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیتے ہیں مگر یہ شخص ایک آزاد ملک میں رہتا ہے جہاں لوگ وفاداری بہت جلدی تبدیل کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی اہلیہ سے کیا ہوا وعدہ عہد کر رہا ہے، چاہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو وینٹیلیٹر سے چھٹکارا دلا سکتا ہے مگر شاید خوف خدا ہے یا بیوی کی محبت ہے کہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے تو انوکھی سی بات لگی تھی لیکن اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جو بے وفا بھی ہیں اور وفا شعور بھی۔ اس مثال کو آنکھوں سے دیکھ کر میں نے حقیقتاً متاثر ہوئی اور کافی عرصے اس شخص کی وفا میرے ذہن پر چھائی رہی جو شاید بیماری کی وجہ سے امید